دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بدعات سے بچتے تھے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مسجد میں گئے. وہ مسجد میں جانے کے بعد اذان ہوئی. اذان کے بعد مؤذن نے دروازے کے اوپر جا کر کھڑا ہوا اور کہا کہ الصلاۃ جامعۃ، اے غافل لوگوں اب تو نماز کھڑی ہونے والی ہے، اب تو جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب تو مسجد میں آ جاؤ. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بندے کا یہ عمل دیکھا کہ اس نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہو کے لوگوں کو کہنے لگا اے غافل لوگوں اب تو مسجد میں آ جاؤ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کی قسم عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا جہاں پر بدعت ہوتی ہو. کیوں؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اذان تو اللہ کے نبی کے دور میں بلال بھی دیا کرتے تھے، لیکن اذان دینے کے بعد یہ دروازے پر جا کر یہ الفاظ کہنا کبھی بلال سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لہٰذا عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا جہاں پر بدعت ہوتی. اب آپ دیکھیے آپ جن جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آپ نے محسوس کیا کبھی کہ اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی کچھ کلمات کہے جاتے ہیں؟ اگر آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہوگا کیا کلمات کہتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہلوائے. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن جیسا یہ تو درود شریف ہے نا، ہم تو اپنے آقا پہ درود شریف بھیج کے پھر دیکھیں اس بات صحیح اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دین میرے اور آپ کی منمانی دین نہیں ہے، یہ میری آپ کی سوچوں پر نہیں چلے گا. دین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا نام. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ اذان دیا کرتے، اللہ اکبر پر شروع ہوتی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی. اب لا الہ الا اللہ پر ختم کرنے کے بعد صحابہ کبھی یہ تو انہوں نے نہیں سوچا کہ ساتھ میں محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کر دیں تو حرج کیا ہے. ساتھ میں لا الہ الا اللہ پر اینڈ کر رہے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کر دیں تو حرج کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دین وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھا دیا. لہذا چھوٹی چھوٹی بدعات سے بچنا چاہیے. کیوں؟ چونکہ کل قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کل قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، دن کے روزے بھی ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ انہیں ان کے اعمال سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وجہ یہ ہوگی کہ وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو دین کے اندر اضافہ ہے. دین صرف اتنا ہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر چلے گئے.